ویورز نعمت شاہ ولی اللہ جو کہ کئی سال پہلے انہوں نے سب کنٹیننٹ کے متعلق کچھ پریڈکشن کی تھی، ان کی پریڈکشن جو تھی وہ آج ہر بار پروف ہو رہی ہیں، سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو ان کی جو پریڈکشن ہے 2026 کے متعلق کیا ہے، تو اس کے متعلق اس کی ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں۔ سال 2026 کتنا تباہ کن ہوگا؟ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی منظر عام پر آ گئی، کیا تیسری عالمی جنگ ہوگی؟ معزز دوستو، سال 2026 کے بارے میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی سے منسوب پیشگوئیوں کو اگر یکجا کر کے دیکھا جائے تو ایک ایسا نقشہ سامنے آتا ہے جو بظاہر پرسکون مگر اندر سے شدید اضطراب سے بھرا ہوا ہے۔ سال 2026 کے بارے میں نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ وہ سال ہوگا جب دنیا امن کے دعوے کرے گی، مذاکرات اور صلح کی باتیں ہوگی، لیکن یہ خاموشی عارضی ثابت ہوگی۔ اندر ہی اندر کشیدگی بڑھے گی، اعتماد ختم ہوتا جائے گا اور طاقت کا توازن بدلنے لگے گا۔ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جائے گی بلکہ ذہنوں، خیالات اور نظریات کی سطح پر بھی ایک شدید تصادم ہوگا جہاں سچ اور جھوٹ کو گڑمٹ کر دیا جائے گا۔ ان پیشگوئیوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمانوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے سخت آزمائشوں سے گزارا جائے گا، ان کا وقار کمزور ہوگا، اتحاد بکھر جائے گا اور دنیا میں غیر مسلم اقوام کا غلبہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دشمن مکر و فریب کے ذریعے مسلمانوں کو گھیر لیں گے، ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے گا اور انصاف کا ساتھ دینے والے تنہا رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کو برائی پر اکسایا جائے گا، مختلف بہانوں سے ان کی سرزمینوں پر قبضہ کیا جائے گا اور ان کی جان و مال کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جائے گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئی کے مطابق 2026 میں ایک مسلح قوت کے ہاتھوں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن اسی بدحواسی کے عالم میں وہ مقابلے کے لیے کھڑے بھی ہوں گے اور آخرکار فتح ان کا مقدر بنے گی۔ ناظرین، کچھ مفسرین نے 2026 کے تناظر میں لکھے گئے نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار کی تشریح اس طرح سے بھی کی ہے کہ 2026 میں جھوٹ، پراپوگنڈے اور میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف شدید شور مچایا جائے گا، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا، لیکن اس سب کے باوجود اہل ایمان حق کے اعلان کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ ان پیشگوئیوں میں برصغیر اور خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے خطے کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں شدید انتشار اور کشمکش پیدا ہونے کی پیشگوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ غیر معمولی عزم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، دشمن کی چالیں خود اسی کے لیے ذہنی دباؤ اور بے چینی کا سبب بنے گی اور عین اسی وقت اللہ کی رحمت مومنوں پر سایہ فگن ہوگی۔ کچھ علماء ان پیشگوئیوں اور روایات کو جوڑ کر بھی بیان کرتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایران کے علاقے اصفہان سے دجال کا خروج ہوگا، فتنوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا اور دنیا مزید آزمائش میں مبتلا ہو جائے گی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص بندے کو طاقت عطا کریں گے جو صاحب قرآن ہوگا، اللہ کی طرف سے مامور ہوگا اور حق کی تلوار نیام سے نکالے گا۔ یہ دور فیصلہ کن ہوگا جہاں حق اور باطل کا فرق واضح ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان پیشگوئیوں کا سب سے اہم اور فیصلہ کن مرحلہ حج کے موقع پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے جوڑا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ظہور کی خبر لمحوں میں پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے مگر اللہ کی راہ میں ثابت قدم لوگ خانہ کعبہ پر جمع ہوں گے۔ دور دراز علاقوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں بسنے والے لوگ بھی طاقت حاصل کریں گے اور اسلام کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے گا، عزتیں نیلام ہوں گی، انصاف ناپید ہو جائے گا اور سماجی اقدار الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ عورتیں مردوں سے زیادہ کامیاب نظر آئیں گی مگر مجموعی طور پر اخلاقی زوال ہوگا۔ تاہم ان تمام باتوں کا مقصد خوف پھیلانا نہیں ہے بلکہ شعور بیدار کرنا ہے۔ یہ کوئی حتمی فیصلہ یا وارننگ نہیں ہے، ایک سوال ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب قومیں اخلاق، اتحاد اور حق کو چھوڑ دیتی ہیں تو فتنہ غالب آ جاتا ہے، اور جب وہ ایمان، بصیرت اور سچائی کو تھام لیتی ہیں تو حالات کا رخ بدل سکتا ہے۔ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ یقین، استقامت اور حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے میں ہے۔ سال 2026 کو اگر ایک آئینے کے طور پر دیکھا جائے تو یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا بہترین موقع دیتا ہے کہ ہم فتنوں کے اس دور میں کس چیز کا انتخاب کریں۔